बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल व करम से खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं अर्ज करूं कि हम सबको ना एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है, और वो गलतफहमी ये है कि मिसाल के तौर पर किसी का एक बेटा इंजीनियर है, बन गया है, और वो उसका एक आमदन का जरिया शुरू हो गया है। तो उसके वालिदैन कहते हैं जी, ओ जी, ये मेरे बेटे की कमाई है। इसी तरह हम सबको जो कुछ भी ये मिल रहा है ना, यानी हमारी जो आमदन का जो जरिया है ना, हम ये समझते हैं कि ये हमारी कमाइयाँ हैं, हमारी कमाई है ये, और यही सबसे बड़ी गलत फहमी है। मैं अर्ज करूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारा जो रिज्क है ना, ये पहले से तय कर दिया हुआ है। उसने पहले से लिख दिया हुआ है कि इसको मैंने इतना देना, उसको इतना देना, उसको इतना देना। इसीलिए जब आप देखते हैं कि एक इंजीनियर जो होता है, मतलब उनकी क्वालिफिकेशन एक जैसी होती है। कोई 10 लाख तनख्वाह ले रहा होता है, तो कोई 50,000 रुपया ले रहा होता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिख दिया हुआ है, रिज्क लिख दिया हुआ है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो हमारा रिज्क है ना, हम लिख दिया, और हमें कहा जी कि ठीक है, तुम जाओ, अब तुम इसको हासिल करो। अगर तो जायज़ तरीके से हासिल करोगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नाजायज़ तरीके से हासिल करोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। और ये तुम्हें मैं फ्री विल देता हूँ, और तुम्हें ये अख्तियार देता हूँ कि तुम इसको हासिल किस तरह करते हो। तो तय ये हुआ कि हमारे हर एक का ये जो रिज्क है ना, ये पहले से लिख दिया हुआ, और हमें अख्तियार दे दिया कि तुम अब इसको हासिल करो, ये तरीका अख्तियार करो या ये तरीका अख्तियार करो, ये तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम अच्छा तरीका, जायज़ तरीका अख्तियार करोगे तो नेकी है, और अगर नाजायज़ तरीका अख्तियार करोगे तो बुराई है। तो तय ये हुआ कि ये जो हमें जो कुछ भी हमें मिल रहा है ना, अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर कोई खेत में हल चला रहा है, अगर कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, वट एवर, जो भी हमें मिल रहा है ना, ये पहले से लिखा हुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और हम उसको किस तरह कमा रहे हैं, हमें हर एक को खुद पता है। तो ये जो हमें मिल रहा है ना, ये हमारी कमाई नहीं है। यानी इसको अपनी कमाई मत समझे, इसको अपनी कमाई मत समझे, यही बड़ी गलत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है कि तुम्हारी जो कमाई है ना, वो या तो नेकियां कमा लो या बदियां कमा लो, ये दो ही तुम्हारी कमाई है। यानी मैंने तुमको यहाँ पे इम्तिहान के लिए भेजा है, और इम्तिहान यही है कि नेकियां कमाओ, बदियां मत कमाओ। अगर तुम बदियां कमाओगे तो उसका रुख जो है ना, वो जहन्नम की तरफ है, और अगर तुम नेकियां कमाओगे तो इसका रुख जो है ना, वो जन्नत की तरफ है। तो इट इज अ वेरी सिंपल, ये बहुत ही आसान है, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है इस चीज को समझना कि हमें यहाँ पे एक इम्तिहान के लिए भेजा गया, और वो इम्तिहान क्या है, अब मैं वो आपको बताता हूँ। और इस इम्तिहान के ना 5 सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट ये है कि ईमान और यकीन। अब ये जो पहला जो सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर हमने नेकियां कमानी है। यानी अगर हमारा पुख्ता ईमान और यकीन है ना, तो हम नेकियां कमा रहे हैं, और अगर हमारा ईमान ही नहीं है, तवक्कुल ही नहीं है, यकीन ही नहीं है, तो फिर ये हम बदियां कमा रहे हैं। तो ये पहला सब्जेक्ट है। अब दूसरा सब्जेक्ट है अल्लाह की इबादत। अगर तो हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं तो हम नेकियां कमा रहे हैं, और अगर हम अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे तो फिर हम बुराइयां कमा रहे हैं। अब तीसरा सब्जेक्ट है ये जो हमारी पर्सनल ज़िंदगी है। जैसे इंजीनियर की मिसाल दी, वो इंजीनियर है, उसकी शादी होगी, उसके छोटे बच्चे हैं, उसका एक घर है, उसका एक आमदन का ज़रिया है। अब वो ये ज़िंदगी कैसे गुजारे? अगर तो वो अल्लाह के दीन के तहत उसका घर है, उसका निज़ाम है, और उसका जो आमदन का ज़रिया है वो जायज़, उसका तरीका जायज़ है, तो फिर तो ये जो सब्जेक्ट है,
اس کے اندر وہ پاس ہو رہا ہے اور نیکیاں کما رہا ہے، پھر تو وہ نیکیاں کما رہا ہے۔ لیکن اگر اس کی آمدن کا ذریعہ ہی ناجائز ہے اور اس کی زندگی اللہ کے دین کے تحت نہیں ہے، نہ گھر اللہ کے دین کے تحت ہے، تو پھر وہ برائیاں کما رہا ہے۔ تو اسی طرح چوتھا جو سبجیکٹ ہے، جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، پڑوسی ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، یہ جو سبجیکٹ ہے، اگر تو اس کے اندر ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ، ہم ان کا خیال کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، ان سے حسن سلوک کر رہے ہیں، تو پھر ہم نیکیاں کما رہے ہیں۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کر رہے، ان کا حق مار رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں، تو پھر ہم برائیاں کما رہے ہیں۔ یعنی اس سبجیکٹ کے اندر ہم یہ کر رہے ہیں۔ اور جو پانچواں سبجیکٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا اور اللہ کے دین کی نفاذ کی کوشش کرنا۔ یہ جو پانچواں سبجیکٹ ہے نا، اگر تو ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، ہم خود پہلے تو ہم خود ٹھیک ہوں، یعنی پہلے تو خود یہ جو پہلے جو چار سبجیکٹ ہیں وہ ہم کر رہے ہوں، اور پھر ہی ہم کسی اور کو بلا سکتے ہیں۔ تو ہم یہ جو پانچواں سبجیکٹ ہے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں۔ اگر کوئی بھٹک گئے ہیں تو ان کو التجا کریں کہ آپ اللہ کے دین کی طرف آ جائیں، سیدھے راستے کے اوپر آ جائیں۔ یہ پانچواں سبجیکٹ ہے۔ اور اگر تو ہم یہ کر رہے ہیں، یعنی پہلے تو خود ٹھیک ہوں، پہلے جو چار سبجیکٹ ہیں ان کے اندر پرفیکٹ ہوں، پھر ہی ہم پانچویں سبجیکٹ کی طرف جا سکتے ہیں، لوگوں کو بلا سکتے ہیں۔ تو اگر تو ہم یہ پانچواں سبجیکٹ اس کے اندر ایسا کر رہے ہیں، لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں، تو پھر ہم نیکیاں کما رہے ہیں، اپنا فرض بھی نبھا رہے ہیں۔ اور اگر ہم یہ نہیں کر رہے، یعنی نہ بس اپنی ہی زندگی گزار رہے ہیں، اپنا یہ جو فرض ہے پانچویں سبجیکٹ کا یہ پورا نہیں کر رہے، تو پھر ہم برائیاں کما رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے یہ جو ہم سمجھ بیٹھے ہیں نا، جو بہت بڑی غلط فہمی ہے ہم سب کو، کہ یہ جو ہمیں مل رہا ہے نا، ہماری جو آمدن کا ذریعہ ہے، وہ جی یہ ہماری کمائیاں ہیں، ہماری کمائی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ ہماری کمائی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تمہاری جو کمائی ہے نا، وہ یا نیکیاں ہیں یا بدیاں ہیں، اور اسی کا امتحان ہونا ہے، آگے جا کے اسی کا حساب کتاب ہونا ہے۔ اور یہ جو زندگی ہے نا، یہ عارضی ہے، تمہیں میں نے یہاں بھیجا ہے ایک امتحان کے لیے، اور اس امتحان کے میں نے تمہیں یہ 5 سبجیکٹ دیے ہیں، اور تم ان 5 سبجیکٹ کے اندر پاس ہو جاؤ، ہونے کی کوشش کرو۔ اگر تم ہو گئے فیل تو پھر ٹھکانہ ہے جہنم، اور اگر تم پاس ہو گئے تو پھر ٹھکانہ ہے جنت۔ اور ایک اور بات چلتے چلتے عرض کروں کہ یہ جو 5 سبجیکٹ ہیں نا، ان پانچوں میں ہی پاس ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ بس عبادات کا جو سبجیکٹ ہے وہ کرتا رہے، وہ کرتا رہے، وہ کرتا رہے، اور باقی جو 4 سبجیکٹ ہیں اس کو نظر انداز کر دے، تو پھر توقع مت رکھے۔ تو یہ جو دین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، یہ مکمل ایک ضابطہ حیات دیتا ہے، اور اس کے یہ 5 سبجیکٹ ہیں، اور ان پانچوں کے تحت ہم نے زندگی گزارنی ہے، ان پانچوں کے اندر ہم نے پاس ہونا ہے۔ تو پھر یہ جو ہمارا جو رزلٹ نکلے گا نا، پھر ہم کچھ امید کر سکتے ہیں، توقع کر سکتے ہیں کہ ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ ملے۔ اور اگر ان 5 سبجیکٹ کے اندر ہم زندگی کے تحت زندگی نہیں گزاریں گے، یعنی غفلت میں پڑ جائیں گے، تو پھر یعنی ہم توقع نہ کریں کہ ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ ملے گا، پھر ہمیں جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا، اور اس کی جو سزائیں ہیں نا، وہ ہم برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو اس لیے میں عرض کروں کہ آج کا جو بیان ہے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہم سمجھ بیٹھے ہیں نا کہ اس میں یہ جو ہمیں مل رہا ہے، جو آمدن کا ہمارا ذریعہ ہے، وہ جی بڑا ہمارا کوئی کمال ہے جی، اس کے اندر میں نے اتنی محنت کی ہے جی۔ تو میں عرض کروں، پہلے تو یہ غلط فہمی دور کر لیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، اس نے پہلے سے لکھ دیا ہوا ہے۔
اور یہ اس کی مرضی ہے، یعنی کسی کو زیادہ دے دے، کسی کو کم دے دے، اور پھر ہمارے اوپر چھوڑ دیا کہ تم اس کو کماتے کس طرح ہو۔ تو پہلا نقطہ تو یہ سوچ سمجھ لیں کہ یہ ہماری کمائیاں نہیں ہیں، یہ ہماری کمائیاں نہیں، ہماری کمائیاں کچھ اور ہیں۔ وہ یا نیکیاں ہیں ہماری کمائی، یا بدیاں ہماری کمائی، اور یہ امتحان ہے، اور اس کے 5 سبجیکٹ ہیں، اور پانچوں میں ہم نے پاس ہونا ہے۔ اگر ہم 2 میں فیل ہو گئے تو سمجھو کہ ہم فیل ہی ہیں۔ ہاں، اگر کوئی 19-20 کا فرق ہوا آگے جا کے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا، وہ پھر اپنا فضل فرمائے گا، اور وہ اپنے فضل سے ہمیں، اگر کوئی 19-20 18-20 کا فرق ہوگا تو اپنے فضل سے ہمیں جنت میں بھیج دے گا۔ لیکن اگر بہت زیادہ فرق ہوگا تو پھر توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ میں عرض کروں، جے تو عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے، پر جے تو فضل کریں تے بخشے جامن میں ورگے منہ کالے۔ میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔